عروسة النور تاج. لوگ حج کرتے، حج سے فارغ ہوتے مزدلفہ سے منا، یہاں آ کے وہ مانگتے یا اللہ اونٹ دے دے، یا اللہ بکریاں دے دے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کا مطمع نظر صرف دنیا، دولت ملے، صحت ملے، خوشیاں ملے، بس وہ فانی نعمتیں ہی مانگتے ہیں، لازوال نعمتوں کا کبھی خیال ہی نہیں آیا. قرآن کہہ رہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، انہیں دنیا دیتا ہے، پر وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور اسی مقام پر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اہل ایمان وہ ہیں، حضور کے غلام وہ ہیں جو صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری تمنائیں اور خواہشیں اپنے رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دنیا میں تجھی سے لوں گا، آخرت بھی تجھی سے لوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یقیناً آپ سب کو یہ دعا آتی ہے، بتا سکتے ہیں اس میں زیادہ کیا چیز مانگی گئی ہے، دنیا یا آخرت؟ چونکہ آخرت کے لیے صرف حسنہ تک نہیں بلکہ آگے ہے وقنا عذاب النار. تو پھر اس دعا میں زیادہ کون سی چیز مانگی گئی ہے؟ اب اپنی دعاؤں کا تجزیہ کر لیں، ہم آخرت بھی مانگتے ہوں گے پر زیادہ دنیا ہی مانگتے ہیں. ہماری دعاؤں کے اندر زیادہ تذکرہ دنیا کا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت نہ ہونے کے برابر ہم مانگتے ہیں. اور آخرت مانگتے ہوئے قلبی توجہ بھی نہیں ہوتی، وہاں کیفیت یہی ہوتی ہے مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے. جب دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت پورے توجہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل بڑا خواہش کر رہا جلدی سے مل جائے نا یہ چیز، ضرور دینا یا اللہ یہ چیز، جب دنیا مانگتے ہیں. اور جب آخرت مانگ رہے ہوتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ جذبات میں جولانی نہیں رہتی، شوق نہیں رہتا مانگتے ہوئے. یہ جو دعا ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں تفسیر مظہری میں میرے آقا کریم اگر 100 دعائیں مانگتے تھے نا میں کسی محفل میں اکٹھی، تو پہلی دعا بھی یہ ہوتی تھی، آخری دعا بھی یہ ہوتی تھی. اور اگر حضور صرف 2 دعائیں مانگتے، ہم کسی مقام پر صرف 2 دعائیں مانگی ہیں، تو ان میں پہلی دعا یہی ہوتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بچا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا بلکہ دونوں جہانوں کی خیر مانگتا ہے. تفسیر مظہری میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیمار تھے، کمزور ہو چکے تھے، نحیف الآخر ہو چکے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، حضور توجہ فرمائیں، حضور میرے لیے دعا فرمائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا تم نے کوئی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تم بیمار ہو؟ آپ کہیں گے دعا سے تو بندہ صحت پاتا ہے، کیا دعا سے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا تم نے دعا کی ہے جس دعا کی وجہ سے تم بیمار ہو. یاد کرو کون سی دعا تم نے کی ہے. پتہ چلتا ہے پچھلے زمانے میں ہم نے جو کام کیے حضور جانتے ہیں. وہ صحابی اپنی کسی دعا کی وجہ سے ہی بیمار تھے، اب وہ انہیں یاد نہیں تھی اور حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے پہلے یہ بتایا کہ تم کس وجہ سے بیمار ہو. فرمایا تم نے کوئی دعا کی تھی اس وجہ سے تم بیمار ہو. صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے دعا مانگی تھی.
میں نے عرض کیا تھا پروردگار اگر میری کوئی خطائیں ہیں تو مجھے آخرت میں سزا نہ دینا، مجھے دنیا میں ہی سزا دینا۔ یعنی خود انہوں نے تکلیف مانگ لی کہ یا اللہ اگر میری کوئی خطائیں ہیں تو مجھے آخرت میں سزا نہ دینا، مجھے دنیا میں ہی سزا دے لے۔ جو ہی انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی مجھے آخرت میں عذاب نہ ہو، دنیا میں ہی عذاب دے دے، میرے آقا کریم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا تم نے یہ کیوں مانگا؟ اور پھر فرمایا جب رحمان سے مانگنا ہے تو رحمت کو مانگو، عذاب کو کیوں مانگتے ہو؟ اور پھر حضور نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمہیں چاہیے تھا یہ دعا کرتے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے دعا مانگنے کی جانچ سکھا دی۔ حضور کی بارگاہ میں شیخین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے اچانک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی پروردگار اس وقت عبداللہ بن مسعود جو دعا کر رہے ہیں وہ قبول فرما، وہ کہیں اور دعا کر رہے ہیں اور حضور اپنے کاشان اقدس میں شیخین کی موجودگی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ عبداللہ بن مسعود نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول فرما لے۔ جب حضور کی محفل ختم ہوئی شیخین نکلے، سیدنا صدیق اکبر سوچتے ہیں اپنے گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے عبداللہ بن مسعود کو مبارک دے کے آؤں گا۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر، دروازے پہ دستک دی، عبداللہ بن مسعود استقبال کرتے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یار غار مصطفیٰ آج میرے مہمان بنے ہیں۔ ادب سے بٹھایا، پوچھا یار غار کدھر آئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ آپ فرماتے ہیں آج تم نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دعا میں نے مانگی، قبول رب نے کرنی ہے، آپ کو کیسے یہ دونوں چیزیں پتہ چل گئیں؟ آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے، فرمایا میں اس وقت حضور کی محفل سے اٹھ کے آ رہا۔ اب عبداللہ بن مسعود نے سوال نہیں کیا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ غلام گھر میں بیٹھ کے دعا کرے، اللہ کے نبی جانتے